اور اب جو پاکستانی پیس اٹیک ہے اس کو دیکھ کے تمام تر لوگ گھبرا گئے، خاص کر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان، ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اس خطرناک پیس اٹیک کے سامنے ہمارے بیٹسمین کس طرح سے کھیلیں گے؟ بیچارے وہ سوچوں میں پڑ گئے، ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے دنیا بھر میں پاکستانی پیس اٹیک کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ کیا زبردست قسم کی جوڑی دوبارہ سے واپسی آ گئی محمد عامر۔ اس کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی اپنے ردم میں واپس آ گئے، 3 وکٹیں لی، مین آف دی میچ بنے۔ ایز اے کپتان ان کی کیا پرفارمنس تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ اس کے بعد جس طرح سے آج ایز اے پلیئر اس نے پرفارمنس دی وہ بھی سب کے سامنے تھی۔ السلام علیکم پاکستانیوں، دیکھا آپ لوگوں نے دوسرا T20 میچ۔ اب اس میچ کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنانا کیوں ضروری تھا۔ اس میچ کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو زبردستی اگر آپ کپتانی دیں گی تو اس کی کیا پرفارمنس ہوگی۔ اس میچ کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ شاہین شاہ افریدی ایز اے کپتان اس کی کیا پرفارمنس تھی، اور اس کے بعد آج ایز اے پلیئر اس نے کیا پرفارمنس دی۔ اب آپ کو اندازہ ہوا اس وقت جب ہم میڈیا پہ بیٹھ کے یہ شور کر رہے تھے کہ بھائی بابر اعظم کو دوبارہ سے کپتانی دو، اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، جس طرح سے اس سے کپتانی لی گئی وہ طریقہ کار غلط تھا۔ لیکن اس وقت جو لوگ بابر اعظم کے خلاف تھے، جو ذاتیات کے اوپر جا رہے تھے بابر اعظم کی، وہ لوگ اس چیز کو لے کے بیٹھ کے کہ نہیں جی بابر اعظم گھٹیا قسم کا کپتان ہے، اور نہیں جی بابر اعظم نے تو کوئی ٹائٹل ہی نہیں جتوایا، اور نہیں جی بابر اعظم تو اس طرح کا کوئی پلیئر ہی نہیں ہے، بابر اعظم سیلفش قسم کا پلیئر ہے، وہ اپنے لیے کھیلتا ہے، اس نے کبھی پاکستان کو کوئی میچ ہی نہیں جتوایا، اس نے کبھی پاکستان کو کوئی ٹائٹل ہی نہیں جتوایا۔ اور بھائی صاحب اسٹیٹ اٹھا کے دیکھو، کون سی کرکٹ آپ دیکھ رہے ہو، کون سی صدیوں میں آپ جی رہے ہو۔ مجھے ایک بات بتائیں، کین ولیمسن جو نیوزی لینڈ کا کپتان ہے، اس نے آج تک نیوزی لینڈ کو کتنے ٹائٹل جتوا کے دے دیے؟ کوئی ٹائٹل بھی اس نے نہیں جتوایا، لیکن اسٹل ابھی تک وہ نیوزی لینڈ کے کپتان ہے۔ کبھی اس کو ہٹانے کی سازش ہوئی، کبھی اس کو کپتانی سے ہٹانے کی کسی نے منصوبہ بندی کی، کبھی اس کے خلاف کوئی مہم چلی، کبھی اس کو کوئی گالم گلوچ ہوئی، لیکن جس طرح سے بابر اعظم کو لے کے تنقید ہوئی، جس طرح سے اس کو کپتانی سے ہٹایا گیا، وہ طریقہ کار غلط تھا۔ دیکھیں کپتان ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں رہتا، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے کپتان کو کپتانی سے ہٹانے کا، لیکن وہ طریقہ کار نہیں کیا گیا۔ بابر اعظم کو جس طرح سے اس کے خلاف سازش ہوئی، جس طرح سے اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، جس طرح سے اس کو کپتانی سے ہٹایا، اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ بابر اعظم دوبارہ سے پاکستانی ٹیم کے کپتان بنیں گے، اور وہ بات آج درست ثابت ہوئی، دوبارہ سے بابر اعظم کپتان بنے، اور جو ٹیم کی پرفارمنس تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بابر اعظم کی کپتانی کیوں ضروری تھی۔ شاہین شاہ افریدی کو زبردستی کپتان بنایا گیا، اس کے بعد ان کی جو خود کی پرفارمنس تھی بیچارے کی، وہ بھی خراب ہو گئی تھی، نہ ان سے بولنگ ہو رہی تھی، بیٹنگ میں کبھی شاہین شاہ افریدی تیسرے نمبر پہ آ رہے تھے، کبھی چوتھے نمبر پہ آ رہے تھے، تو ایک طرح سے پاکستانی بیٹنگ لائن اپ بھی خراب ہو گئی تھی، کبھی شاہین شاہ افریدی چوتھے نمبر پہ آ رہے تھے، کبھی 5ویں نمبر پہ آ رہے تھے، کیونکہ کپتان تو اپنی مرضی کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے کبھی بھی کپتانی نہیں ہوتی کہ کبھی ایک کو اپنے کپتان ہٹا کے دوسرے کو بنا دو، اور ایک بری پرفارمنس یا ایک ورلڈ کپ میں آپ کی بری پرفارمنس سے آپ کپتانی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ چیزیں صرف پاکستان میں ہوتی ہیں، اور یہ بات ہم نے اس وقت کہی تھی کہ بابر اعظم کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن آگے آنے والے وقتوں میں بابر اعظم دوبارہ سے کپتان بنیں گے، اور بابر اعظم نے دوبارہ کپتان بن کے دکھایا۔ اب بہت سارے لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ بابر اعظم کپتانی کا بھوکا تھا، ان کو کپتانی چاہیے تھی دوبارہ، انہوں نے اسی لیے کپتانی کو ایکسپٹ کیا، ان کو کپتانی لینی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بابر اعظم کو جس طرح سے کپتانی سے ہٹایا گیا تھا وہ طریقہ کار غلط تھا۔ اگر آپ صحیح طریقے سے بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹاتے تو وہ دوبارہ کبھی بھی پاکستان کے کپتان نہ بنتے، لیکن یہ کچھ لوگوں کو جلانے کے لیے، جو بابر اعظم کے اگینسٹ تھے، جو بابر اعظم کے خلاف مہم چلا رہے تھے، یہ صرف ان لوگوں کو جلانے کے لیے دوبارہ سے بابر اعظم ٹیم کے کپتان بنے۔ اور بہت سارے لوگ اب یہ بحث کر رہے ہیں کہ اماد وسیم اور عامر کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں بابر اعظم کے، لہٰذا وہ ٹیم کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اگر وہ ٹیم کے ساتھ نہ ہوتے تو ان کی سلیکشن ہی نہ ہوتی، کیونکہ کپتان اگر کسی چیز پہ ڈٹ جائے کہ میں نے اس پلیئر کو نہیں کھلانا، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بڑا ترم خان آ جائے، کوئی بہت بڑی سفارش بھی آ جائے، تو وہ دوبارہ سے وہ پلیئر کبھی بھی نہیں کھیلے گا، کیونکہ کپتان کا کام ہوتا ہے کہ 11 پلیئر لے کے گراؤنڈ میں پرفارم کرنا ہے۔ اگر کپتان کی مرضی نہیں ہوگی کہ میں اس پلیئر کو نہیں کھلاؤں گا، تو وہ پلیئر کتنی بڑی سفارش کیوں نہ لگا لے، وہ کبھی بھی نہیں کھیل سکتا۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ بابر اعظم نے کس طرح سے اپنے بولرز کو یوز کیا، محمد عامر سے چوتھا اوور کرایا، اس کے بعد چھٹا اوور کرایا، اور زبردست قسم کی بولنگ کی محمد عامر نے۔ میں محمد عامر کی اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ آلموسٹ 4 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد ان کی واپسی ہوئی، اور جس طرح سے محمد عامر نے بولنگ کی، قابل تعریف ہے۔ اور اب جو پاکستانی پیس اٹیک ہے اس کو دیکھ کے تمام تر لوگ گھبرا گئے، خاص کر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان،
ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اس خطرناک پیس اٹیک کے سامنے ہمارے بیٹسمین کس طرح سے کھیلیں گے؟ بیچارے وہ سوچوں میں پڑ گئے، ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے دنیا بھر میں پاکستانی پیس اٹیک کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ کیا زبردست قسم کی جوڑی دوبارہ سے واپسی آ گئی محمد عامر۔ اس کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات یہ ہے کہ شاہین شافعی بھی اپنے ردم میں واپس آ گئے، 3 وکٹیں لی، مین آف دی میچ بنے۔ ایز اے کپتان ان کی کیا پرفارمنس تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ اس کے بعد جس طرح سے آج ایز اے پلیئر اس نے پرفارمنس دی وہ بھی سب کے سامنے تھی۔